روس سے تیل کی خریداری کا معاملہ، ٹرمپ انتظامیہ بھارت سے ناراض۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایک انٹرویو میں کہا، بھارت خود کو ذمہ دار عالمی طاقت کے طور پر پیش کرنے میں ناکام رہا۔ بھارت کے رویے نے امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کو غیر یقینی بنا دیا ہے۔ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا، صدر ٹرمپ اور پوری ٹیم بھارت کے موجودہ فیصلوں سے سخت مایوس ہے۔ مستقبل میں تجارتی معاہدے کا انحصار بھارت کے رویے پر ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کل پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر پہنچیں گے۔ ایرانی صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اعلیٰ سطح کا وفد بھی ایرانی صدر کے ہمراہ پاکستان آئے گا۔ ایرانی صدر وزیر اعظم اور صدر مملکت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ مسعود پزشکیان کا پاکستان کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے مقدمے میں پنجاب اسمبلی میں سابق اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر، بلال اعجاز احمد چٹھا سمیت 51 ملزم اشتہاری قرار۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل کمپلیکس میاں والی کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے گرفتار ملزم اسماعیل کو 25 سال عمر قید کا حکم سنا دیا۔ پولیس کو تمام اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف شاہینوں کا فاتحانہ آغاز۔ پہلے ٹی20 میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 14 رن سے شکست دے دی۔ 179 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 7 وکٹوں کے نقصان پر 164 رنز بنا سکی۔ سائم ایوب کی آل راؤنڈر شاندار کارکردگی، بہترین کھلاڑی قرار۔ میزبان ویسٹ انڈیز کی جانب سے جانسن چارلز اور جویل اینڈریو 35 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ 3 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ پیٹرول 7 روپے 54 پیسے فی لیٹر سستا، 264 روپے 61 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل 1 روپے 48 پیسے مہنگا، نئی قیمت 285 روپے 83 پیسے مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہوگا۔ ایل پی جی کی قیمت میں بھی 17 روپے کلو کی نمایاں کمی، نئی قیمت 215 روپے 37 پیسے ہو گئی۔ گھریلو سلنڈر 209 روپے 24 پیسے سستا ہو گیا۔ وفاقی حکومت نے شہریوں پر پیٹرولیم لیوی کا بوجھ مزید بڑھایا۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر پر پیٹرولیم لیوی میں 2 روپے 50 پیسے کا اضافہ کر دیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی 74 روپے 51 پیسے سے بڑھا کر 77 روپے 1 پیسہ کر دی گئی۔ پیٹرول پر لیوی 75 روپے 52 پیسے سے بڑھا کر 78 روپے 2 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ ایف بی آر نے پاک افغان 2 طرفہ تجارت کے تحت ٹیکس رعایت کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ افغانستان سے 4 مصنوعات کی درآمد پر ٹیکس میں 5 سے 26% رعایت اطلاقات سے ہوگا۔ افغانستان سے درآمدی ٹماٹر پر کسٹم ڈیوٹی 3، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی 2% ختم کر دی گئی۔ رحیم یار خان میں پولیس چوکی پر ڈاکوؤں کا حملہ، 5 اہلکار شہید 2 زخمی۔ شہید پولیس اہلکاروں کا پوسٹ مارٹم مکمل، شہداء کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کی جائے گی۔ آئی جی پنجاب کا نوٹس، آر پی او بہاولپور سے رپورٹ طلب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا حملے میں شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت، لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ کہتے ہیں پولیس جوانوں نے بزدلانہ حملہ کرنے والے ڈاکوؤں کا جوانمردی سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید پولیس جوانوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ شہدائے وطن کو سلام۔ لسبیلا میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر حادثے کو 3 سال بیت گئے۔ عوامی خدمت کی بے لوث مثال 2022 میں سیلابی صورتحال میں دیکھی گئی۔ 1 اگست 2022 کو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کا ہیلی کاپٹر امدادی سرگرمیوں میں حادثے کا شکار ہوا۔ المناک حادثے میں برگیڈیئر امجد حنیف، برگیڈیئر محمد خالد بھی شہید ہوئے۔ پائلٹ میجر سعید احمد، میجر محمد طلحہ اور نائک مدثر فیاض بھی شہید ہوئے۔ بھارت کو گرے لسٹ میں ڈلواؤں گا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا فیٹف کو خط لکھنے کا اعلان۔ کہا بھارت کے خلاف فیٹف میں بھی جاؤں گا، کے پی اور بلوچستان میں بھارت کی دہشت گردی کو بے نقاب کروں گا۔ بولے بھارت پاکستان سمیت پورے خطے میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بھارتی حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا۔
سلامت وطن تا قیامت وطن، ملک بھر میں یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریوں کا آغاز۔ شہر شہر گلی گلی زور و شور سے یوم آزادی کا جشن بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں جاری۔ سبز ہلالی پرچموں سے سجے اسٹال سج گئے، بچے بڑے سب آزادی کا جشن منانے کے لیے پرجوش۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کی پیش گوئی۔ سیالکوٹ، گجرات، ننکانہ صاحب، فیصل آباد، میاں والی، ملتان میں بادل برسیں گے۔ پشاور، سوات، چترال، ہری پور، سوابی، کوہاٹ، لکی مروت میں بھی بارش کا امکان۔ ندی نالوں میں طوفانی کا خدشہ۔ کشمیر، مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا امکان۔ NDMA کا 3 اگست تک موسلادھار بارش کا الرٹ جاری۔ چینی بحران پر حکومت کا سخت ایکشن۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں چینی کا تمام ذخیرہ کنٹرول میں لے لیا۔ 19 لاکھ میٹرک ٹن چینی حکومتی کنٹرول میں چلی گئی۔ 18 شوگر ملز مالکان کے نام ECL میں شامل۔ شوگر ملز میں اسٹاک پر FBR کے ایجنٹس تعینات۔ شوگر ملز کے چینی اسٹاک پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگا دیا گیا۔ لاہور میں CCD سے مقابلے میں 2 ملزمان ہلاک۔ CCD ماڈل ٹاؤن نے جرائم پیشہ عناصر کی موجودگی پر نشتر کے علاقے میں چھاپہ مارا۔ ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے، 4 ساتھی فرار ہو گئے۔ کراچی اور سندھ کے تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات ختم۔ 2 ماہ کی تعطیلات کے بعد آج سے تدریسی عمل کا باقاعدہ آغاز۔ سرکاری اسکولز میں طلبہ کی حاضری کا تناسب کم رہا۔ بیشتر نجی اسکول 4 اگست سے کھولے جائیں گے۔ مشرق وسطیٰ کے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اسرائیل پہنچ گئے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو سے ملاقات۔ غزہ جنگ بندی اور غزہ میں انسانی بحران پر بات چیت۔ اسٹیو وٹکوف آج غزہ کا دورہ کریں گے۔ اسرائیلی حملوں میں امداد کے منتظر 20 فلسطینیوں سمیت 50 شہید۔ بھوک سے شہید افراد کی تعداد 159 ہو گئی۔ غزہ جنگ میں اب 60,249 فلسطینی شہید ہو چکے۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز 2025 کا فائنل کل پاکستان اور جنوبی افریقہ ہوں گے آمنے سامنے۔ دونوں ٹیمیں اب تک ٹورنامنٹ میں بہترین پرفارم میں رہی ہیں اور ایک سنسنی خیز فائنل متوقع ہے۔ دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ چیمپئنز نے آسٹریلیا چیمپئنز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 رن سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد پاکستان چیمپئنز نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا تھا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پھیپھڑوں کے کینسر سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد مرض کی تشخیص اور فوری علاج ہے۔ سانس کی تکلیف، سینے میں درد، وزن کی کمی، مسلسل کھانسی بیماری کی ابتدائی وجوہات میں شامل۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے عوام بیماری سے بچنے کے لیے سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں اور دھوئیں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے 786ویں عرس کا دوسرا روز۔ قومی زکریا کانفرنس کی دوسری نشست کا اہتمام، لوگوں کی بڑی تعداد شریک۔ آسٹریلیا میں نئی نسل کا نایاب کیڑا دریافت۔ نیا دریافت کیڑے کا وزن گولف بال کے برابر ہے۔ ماہرین کے مطابق نو دریافت کیڑا ممکنہ طور پر آسٹریلیا کا سب سے وزنی کیڑا ہے۔ اردو ادب کا بڑا نام، شاعر نون میم راشد کا یوم پیدائش۔ اصل نام نذر محمد راشد تھا۔ معروف شاعر نے اردو نظم کو نیا مزاج عطا کیا۔ اور خاتون کو ہراساں کرنے کا کیس، سندھ ہائی کورٹ نے CEO کے الیکٹرک مونس الوی کو عہدے سے ہٹانے کا صوبائی محتسب کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے صوبائی محتسب اور شکایت کنندہ کو نوٹس جاری کر دیے۔ مونس الوی کے خلاف سابق چیف مارکیٹنگ آفیسر مہرین زہرا نے شکایت درج کرائی تھی۔